أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله المولانا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. کے بچانے کے لیے اللہ سے دعا نہیں فرمائی تھی، نہ خاتون جنت نے کبھی دعا کی تھی. وہ خاتون جنت جو دعا کرتے ہیں تو اپنے لاڈ لو کے لیے جنت سے جوڑے منگا کے ان کو پہنا سکتی ہیں. وہ دعا کر دیں اپنے باپ کے لیے جنت سے کھانا منگا سکتی ہیں، لیکن اپنے حسین کے لیے کبھی دعا نہیں کی. کبھی یہ نہیں کہا مولا میرے بیٹے کو شہادت سے بچا لینا. مولا علی کی شان آپ سن چکے ہیں. وہ دعا کر دیتے تو اللہ تبارک و تعالی حسین کو شہید ہونے سے بچا لیتا. ان کے ظلم و ستم ہونے پر جو ان کو ظلم و ستم ہو گئے اس سے ان کو محفوظ رکھتا. لیکن علی نے بھی دعا نہیں کی. اور خود حسین کی شان یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں جب آپ پہنچے تھے تو ایک بدبخت نے کہا تھا حسین وہ دیکھو نہر فرات میں پانی جوش مار رہا ہے لیکن آپ کو ایک بھی قطرہ نہیں ملے گا، آپ اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے. اللہ اکبر. میرے آقا حسین نے دستے دعا بلند کیے، رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا اس بدبخت کو پیاس کی شدت کے ساتھ موت عطا فرما. اللہ اکبر. ابھی حسین کو اتنا کہنا تھا اس بدبخت کا گھوڑا بدکتا ہے، اس کا گھوڑا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگتا ہے، پورے میدان کربلا میں بھاگتا پھرتا اور یہ اپنے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا. یہاں تک کہ بھاگتے بھاگتے تھک گیا. اس کو پیاس شدتی لگی، اس کو پیاس کی وجہ سے اس کے حلق میں خشکی پیدا ہو گئی اور یہ تڑپتا رہا بلکتا رہا. لوگوں سے کہتا تھا العطش العطش، مجھے پانی پلایا جائے مجھے پانی پلایا جائے. جو لوگ اس کو پانی پر پانی پلاتے تھے لیکن پانی پیٹ میں جاتا
چکا تھا، پیاس اس کی نہیں بجھتی تھی، اسی طرح تڑپ تڑپ کے میدان کربلا میں مر گیا تھا۔ تو حسین میدان کربلا میں اپنے آپ کو بچانے نہیں گیا تھا، بلکہ اپنے آپ کو پیش کر کے نبی کے دین کو بچانے گئے تھے۔ یہ ایک امتحان تھا جس کے لیے حسین کو تیار کیا، ورنہ خاتون جنت مولا علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیتے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی اعتراض کرے تو یہ اعتراض اور آگے بڑھ سکتا ہے، بھائی جب اللہ کو اپنے نبی سے پیار ہے اور نبی کو سکون ملتا ہے حسین کو دیکھ کر، نبی فرماتے ہیں حسین کو رونے نہ دیا جائے، فاطمہ سے فرماتے فاطمہ حسین کو مت رونے دو، حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، حسین کے رونے سے نبی کو تکلیف اور نبی کی تکلیف رب کو گوارا نہیں۔ جب حسین کو شہید کیا گیا ہوگا تو نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالی یزید کو پیدا ہی نہ کرتا، یزید کو پیدا ہی نہ کرتا، یا اگر پیدا کر ہی دیا تھا تو امیر معاویہ سے پہلے ہی اسے مار دیتا، مر جاتا وہ، تو یہ واقعہ ہوتا نہیں۔ تو دوستو یہ جو سب ہوا کوئی حادثات ہی نہیں، بلکہ مشیت الہی یہی تھی، نبی کی مرضی بھی یہی تھی، فاطمہ علی کی مرضی بھی یہی تھی کہ میرا بیٹا حسین جوان ہو کر کے جب دین پر لوگ ڈاکہ ڈالنے لگے، شریعت مصطفیٰ کے خلاف آواز اٹھانے لگے، تو یہ اپنی جان نچھاور کر کے عظمت اسلام کے پرچم کو بلند کرے، یہی مقصد تھا۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد، وفات کے بعد، شہادت کے بعد امام حسن خلیفہ بنے، اور آپ کے ہاتھ پر 40,000 کوفیوں نے بیعت کی۔ کتنے؟ 40,000۔ بیعت کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم آپ پر جان دے دیں گے لیکن آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ کے ہر حکم کو مانیں گے، آپ کے ہر فرمان کو مانیں گے۔ 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی، آپ 6 مہینے خلیفہ رہے، لیکن پھر دمشق سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ آنے کے بعد امام حسن سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اپنی مرضی سے خلافت امیر معاویہ کو 3 شرطوں کے ساتھ سپرد کر دی۔ آپ نے فرمایا مجھے اس میں کوئی لذت نہیں ملی، میں اپنی مرضی سے، اگر چاہتے تو 40,000 لوگ آپ کے ساتھ تھے، اگر کوئی آپ سے خلافت لینا چاہتا تب بھی نہیں لے سکتا تھا۔ 40,000 جو آپ سے محبت کرنے والے تھے، آپ کے شیعہ تھے، آپ کے محب تھے، آپ کے خاندان سے عشق فرمانے والے تھے، ان لوگوں نے بیعت کر رکھی تھی۔ آپ اسی 40,000 کی فوج کو لے کر جس علاقے میں نکل جاتے وہ آپ کے ہاتھ پر فتح ہو جاتا، لیکن نہیں، آپ نے اپنی مرضی سے امیر معاویہ کو خلافت سونپ دی۔ 3 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط کیا تھی کہ امیر معاویہ، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں آج کہ یہ معاملہ ہوا کہ کچھ لوگ نا امیر معاویہ کو گالیاں بکتے ہیں، معاذ اللہ، اس سے ان کو توبہ کرنی چاہیے، وہ صحابی رسول ہیں، ان کی شان میں گستاخی برداشت نہیں۔ 3 شرطیں۔ پہلی شرط یہ کہ امیر معاویہ کے بعد خلافت پھر امام حسن کو ملے گی، ان کے بعد خلیفہ پھر امام حسن بنیں گے۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس میں مولا علی کے جو ساتھی تھے، جو آپ کے ہمراہ تھے، ان لوگوں سے کسی طرح کی کوئی مواخذہ، کوئی پوچھ تاچھ، کوئی گرفت ان کی نہیں کی جائے گی۔ امیر معاویہ ان سے یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے میرا ساتھ کیوں نہیں دیا، مجھ سے لڑنے کے لیے آ گئے، علی کا ساتھ دیا، اس بارے میں ان سے کوئی بھی بات نہیں کی جائے گی۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ مجھ پر جتنے قرض ہے وہ سب کے سب امیر معاویہ ادا کریں گے۔ 3 باتیں ہوئیں،
تینوں آپ نے منظور فرما لی اور خلافت امیر معاویہ کے حوالے ہو گئی. 6 مہینے آپ خلیفہ رہے. امام حسن کا مقام بھی کم نہیں, ان کی شان بڑی نرالی. اللہ نے آپ کو دل بہت بڑا دیا تھا. میرے نبی فرماتے ہیں کہ حسن کو میری سرداری ملی ہے اور حسین کو میری جرأت و بہادری ملی ہے. یہ میرے دونوں بیٹے ہیں اور حسن کا مرتبہ حسین سے ہی بڑا ہے. امام حسین کہتے تھے یہ میرا بھائی بھی ہے, میرا امام بھی ہے. حسن میرا بھائی بھی ہے, میرا امام بھی ہے. اللہ اکبر. ایک دفعہ جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کی بیوی سے کوئی اختلاف ہو گیا, کوئی جھگڑا ہو گیا. جھگڑا بڑا شدت پکڑ گیا, بڑا طول پکڑ گیا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گئے, جا کر کہتے ہیں میرے بھائی, اے برادر محترم, ذرا بتائیے تو صحیح یہ جھگڑا اتنا زیادہ کیوں ہونے لگا, یہ شدت کیسی اختیار ہو گئی؟ تو آپ نے بکمال حلم و بردباری فرمایا, بھائی حسین کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ کہ بھائی قرآن تو پڑھتا ہوں, بتاؤ کون سی آیت نہیں پڑھی؟ کہ تم نے نہیں پڑھا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ عورتیں تم مردوں کا لباس ہیں اور تم ان عورتوں کا لباس ہو. یہ میری بیوی ہے, میں اس کا شوہر ہوں, اب اس کی غلطی میں تمہیں کیوں بتاؤں, یہ جانے اور میں جانوں. جبکہ جھگڑا بڑا تگڑا تھا لیکن حلم و بردباری آپ کے اندر اتنی زیادہ تھی. تو کہتے ہیں کوئی نہیں. امام حسین کہتے ہیں بھائی قرآن تو میں نے پڑھا تھا لیکن اس کی تفسیر آج آپ سے سمجھ میں آئی ہے کہ اس کا مطلب کیا, بیوی میں اگر کچھ کمی ہے تو اس کو ظاہر نہ کیا جائے, خود برداشت کرو. پھر کہتے بہرحال اس بیوی کو طلاق ہو گئی. جب طلاق ہو گئی اپنے گھر چلی گئی. میں نے پھر گیا امام حسن کی بارگاہ میں, کہا بھائی حسن اب تو بتا دو, اب تو وہ چلی گئی, کیا بات تھی؟ کہتے ہیں کہ اب وہ میرے لیے غیر محرم ہو گئی, میرے لیے اجنبی عورت ہو گئی, اب میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں, تو مجھے کیا پڑی میں کسی اجنبی عورت کی عیب یا خوبی میں دوسروں سے بیان کرتا پھروں. اب مطلب ہی نہیں رہا, بیان نہیں کیا. تو یہ حلم اور یہ بردباری آپ کو اللہ نے عطا فرمائی تھی. ایک دفعہ آپ نے اپنی ایک باندھی تھی آپ کی, اس سے شربت منگایا یا دودھ کوئی بھی چیز منگائی مشروب, اور وہ بڑا سست تھی, کام میں بڑا تساہلی اور سستی کیا کرتی تھی. تو وہ لے کر کے آئی گلاس اور آ کر کے وہ گلاس امام حسن کے کپڑوں پر گرا دیا, امام حسن کے کپڑوں پر. اب یہ بات آپ ذرا غور کریں, آپ کا کوئی شاگرد ہے یا کوئی چیلا ہے یا کوئی آپ کا بچہ ہے, اگر وہ یہ غلطی کرے پھر کتنا غصہ آئے گا. اور وہ تو باندھی تھی اور سستی کیا کرتی تھی. اب اس نے امام حسین کا جب چہرہ حسن کا جب چہرہ دیکھا گھبرا گئی کہ مجھ سے گر گیا, کپڑے خراب ہو گئے. تو وہی بڑی چالاک تھی, قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور قرآن کی آیت پڑھتی ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں, اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. میرے آقا امام حسن نے فرمایا چل جا, میں نے تجھے آزاد ہی کر دیا. بجائے اس کے کہ اس کو ڈانٹتے ڈپٹتے سزا دیتے, اس کو معاف کر دیا, آزاد ہی کر دیا غلامی سے. اب تو غلامی سے بھی آزاد ہے. تو یہ دل آپ کو عطا فرمایا. آپ کو زہر دیا گیا, کئی بار آپ کو زہر دیا گیا تھا اور زہر سے ہی آپ کی شہادت ہوئی. ایک بار شہد میں ملا کر دیا گیا, ایک بار کھجوروں میں ملا کر دیا گیا, 5 بار زہر حلال آپ کو دیا گیا. لیکن آپ جاتے تھے نبی کے روزے پر, دعا کرتے تھے, شفا مل جاتی تھی, دعا کرتے تھے, شفا مل جاتی تھی. ایک دفعہ جو پسی ہوئی کنی ہوتی ہے اس کے اندر زہر, وہ کنی آپ کے پانی کے مشکیزے میں ڈال دی گئی اور اس میں زہر ملا دیا گیا. کہ وہ پانی پیا, وہ اتنا خطرناک تھا کہ آپ کی گلے سے اور ناف تک لگتا تھا کہ پورا پھٹ گیا,
اور آنتیں کٹ کٹ کے باہر آنے لگی. زہر کا اثر اتنا زیادہ. میرے آقا امام حسین آپ کی بارگاہ میں آیا کر کہتے ہیں بھائی حسن ذرا یہ بتاؤ کہ آپ کو زہر کس نے دیا, کس نے آپ کے ساتھ یہ بدتمیزی کی؟ تو میرے آقا حسن فرماتے ہیں حسین یہ بتاؤ کیا اگر میں تمہیں اس کا نام بتا دوں گا تو کیا اسے قتل کرو گے؟ کہا ضرور, کیونکہ اس نے آپ کے قتل کی سازش کی ہے, آپ کی موت کی سازش کی ہے, میں اس سے بدلہ ضرور لوں گا. تو میرے آقا امام حسن نے فرمایا اے بھائی حسین سنو سنو, ہم کریموں کے گھرانے والے ہیں, ہمارا نانا بھی کریم ہے, ہمارا دادا بھی کریم ہے, ہماری امی بھی کریم ہے, ہم نے کرم کرنا سیکھا ہے, ہم نے معاف کرنا سیکھا ہے. اگر جس پر میرا شک ہے, مجھے یقین نہیں شک ہے اور گمان جس کے بارے میں اگر وہ نہیں ہے اور میں تمہیں بتا دوں تو پھر بلا وجہ بغیر کسی غلطی کے آپ کسی کو قتل کر دو گے. حقیقت میں اگر وہ نہیں جس پر میرا شک ہے, اور اگر جس پر شک ہے وہی ہے کہ جس نے مجھے زہر دیا ہے, تو سنو بدلہ لینے کی تمہیں ضرورت نہیں, سب سے بڑا بدلہ لینے والا تو میرا پروردگار ہے, وہ انصاف لینے والا ہے. کئی بار آپ نے پوچھا لیکن بتایا نہیں. تو یہ امام حسن کی سیرت تھی. تو آپ نے خلافت کو بھی, اور میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن یہ ایسا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح فرمائے گا. اور واقعی وہی ہوا. امیر معاویہ اور مولا علی میں اختلافات تھے, جنگ ہوئی, امام حسن نے خلافت انہیں دی اور دونوں کے درمیان صلح ہو گئی. امیر معاویہ خلیفہ بن گئے, اور جب آپ خلیفہ بنے تو اتنی عزت و تکریم آپ کیا کرتے تھے امام حسن کی کہ آپ کو بہت بہت انعامات سے نوازا کرتے تھے. کوئی آپ کی شان میں قصیدہ پڑھتا اس کو انعام دیا کرتے تھے, کوئی آپ کی شان میں کوئی بات کہتا اس کو انعاموں سے نواز دیا کرتے تھے, اور کبھی کوئی گستاخی نہیں, کوئی تکلیف نہیں, اور حد درجہ احترام اور عزت کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے. بالآخر 20 سال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے, اور اس کے بعد یزید پلید جو آپ کا بیٹا تھا وہ خلیفہ بنا. اب جب یہ خلیفہ بنا, اس کے بارے میں کیا بتاؤں کتنا بدبخت تھا یہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میری امت عدل و انصاف پر قائم رہے گی, لیکن میری امت میں پہلا شخص جو رخنا ڈالے گا وہ بنی امیہ کا ہوگا, اور اس کا نام یزید ہوگا. یہ حدیث ہے, بنی امیہ کا شخص ہوگا, اس کا نام یزید ہوگا, وہی رخنا ڈالے گا. تو شرابی, کبابی, جواری, جیسے ہی یہ خلافت کے تخت پر بیٹھا, اس نے مدینے کے گورنر ولید ابن عقبہ کو خط لکھا کہ ولید ابن عقبہ میں خلیفہ بن گیا ہوں, امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے, اور سنو میری بیعت لینا شروع کر دو, اور سنو سب سے پہلے حسین ابن علی, عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عمر, اور جو بڑے بڑے صحابہ ان سے میری بیعت لو. اگر یہ بیعت کر لے تو ٹھیک ہے, ورنہ ان کا سر قلم کر دو. اب اس نے الگ سے ان کے اسپیشل نام لکھ کر کے دیے تھے. کیا وجہ تھی؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میری عادت و اخلاق کے بارے میں حسین جانتے ہیں, عبداللہ ابن عمر جانتے ہیں, عبداللہ ابن زبیر جانتے ہیں, کیونکہ بچپن میں ان کے ساتھ میں یہ رہتا تھا, مدینہ کبھی اس کا آنا جانا ہوتا تھا, تو میری عادت و اخلاق کے بارے میں جانتے ہیں. یہ وہ بدبخت ہے کہ جس کی دور حکومت میں اس نے لوگوں کو آزادی دے رکھی تھی کہ لوگوں اپنی ماں بہنوں کے ساتھ بھی آپ زنا کر سکتے ہو, جائز ہے تمہارے. تو ان سے بیعت لینا ضروری, اور حسین کا ہاتھ میرے لیے مانگنا ضروری ہے. ولید ابن عقبہ اب یہ پریشان ہو گئی, یار یہ کیا ہوا. وہ خط پڑھا, پریشان ہوئے کہ حسین بن علی سے بیعت لینا آسان نہیں ہے.
وہ بھی جانتے تھے یزید کے بارے میں، اس کا کردار کو ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ بالآخر اس نے مروان ابن حکم کو بلایا مشورے کے لیے کہ کیا کیا جائے۔ حسین تو بیعت کریں گے نہیں، اور یزید کے حکم پر اگر میں عمل نہ کروں تو میرا جو عہدہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کرنا کیا چاہیے؟ تو مروان ابن حکم وہی بدبخت ہے کہ جو عثمان غنی کے گھر میں چھپا ہوا بیٹھا ہوا تھا، اور جس کے بارے میرے نبی نے فرمایا هو البزغ ابن البزغ، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، لوگوں یہ حکم وہ انسان ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کے لیے لعنت فرمائی ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ میرے نبی نے مدینے سے باہر شہر بدر کر کے اس کو مدینے سے باہر ڈال دیا تھا، اور جب نبی نے لعنت فرمائی تھی تو مروان اس کی پشت میں تھا، تو اللہ کی وہ لعنت جو نبی نے اس کے باپ پر فرمائی تھی اس میں یہ بھی شریک ہے، مروان بھی شریک ہے۔ اس کو مشورے کے لیے ولید ابن عقبہ نے بلایا کہ یار بتا تو صحیح کیا کیا جائے، حسین کے بارے میں کیا تیرا مشورہ؟ یہ کہتا فوراً حسین کو بلا لو، حسین کو فوراً بلاؤ اور اس سے بھی بیعت لے لو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا حسین کے پاس میں ولید ابن عقبہ گورنر مکہ کا پیغام پہنچا۔ آپ نے کچھ ساتھیوں کو، کچھ جوانوں کو ساتھ لے کر کے آپ اس گورنر کے گھر پر گئے، جا کر کے بات چیت ہونے لگی۔ ولید ابن عقبہ نے کہا کہ حسین سنو، آج مجھے پتہ لگا ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ خلیفہ نہیں رہے، یزید ان کی جگہ پر خلیفہ بن گیا ہے، اور اس نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ سب سے پہلے میں آپ سے بیعت لوں اور اس کے نام کی دوسرے لوگوں سے ہی بیعت لوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا حسین نے سنا کہ جناب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید ان سے بیعت کا مطالبہ کر رہا، اس کی اخلاق کے بارے میں تو آپ جانتے ہی تھے، اس کے کردار کے بارے میں آپ کو پتا تھا۔ کہتے ہیں کہ نہیں مجھ سے اس طرح تم ایک بند کمرے میں چھپ کر بیعت کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ ارے سب لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کرو کھلم کھلا، تو ویسے ہی مجھ سے بھی مطالبہ کرنا، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ اس نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے۔ آپ جا کر اٹھنے لگے، اٹھ کر جانے لگے تو وہ کمبخت کمینہ مروان ابن حکم جو ولید کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے اے گورنر مکہ تم غلطی کر رہے ہو، حسین سے یا تو ابھی بیعت لے لو یا پھر ان کو قتل کر دو۔ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں اگر یہ یہاں سے چلے گئے تم ان پر قبضہ نہیں پا سکو گے، ان پر قابو نہیں پا سکو گے۔ تو ولید ابن عقبہ کہتے ہیں او بدبخت انسان، کیا تم مجھے اس نواسہ رسول کے خون سے ہاتھ آلود کرنے کا مشورہ دے رہا ہے؟ نہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ پھر تم سے یزید تمہاری جو گورنری کا عہدہ وہ بھی چھین لے گا، یہ جو تمہارا عیش و آرام ہے یہ تم سے ختم کر دیا جائے گا۔ تو ولید ابن عقبہ کہتے ہیں اے مروان سن لے، ہزاروں لاکھوں ایسے عہدوں کو میں قربان کرتا ہوں نواسہ رسول پر، حسین ابن علی پر، یہ تمام جو منصب اور مرتبے مجھے ملے یہ سب ختم ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن حسین پر میں ہاتھ اٹھا سکوں یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں او کم بخت انسان، تجھ سے یہی امید کی جا سکتی ہے کہ تم مجھے قتل کرنے کا مشورہ دے رہا۔ بالآخر آپ پلٹ کر آ گئے، آنے کے بعد گھر والوں سے مشورہ کیا یار اب کیا جائے، کہاں جایا جائے، کس طریقے سے مدینے میں رہا جائے؟ اگر مدینے میں رہتے ہیں یزید کی بیعت کا مطالبہ ہوگا اور مجھے بیعت کرنا نہیں ہے۔ یزید کی بیعت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو حق مان لیا، اس کو حق پر مان لیا، اس کو صحیح مان لیا، اس کو سچا مان لیا، یہ سند بن جائے گی لوگوں کے لیے کہ ہم یزید کی بیعت کیوں نہ کریں۔ حسین نے بھی تو بیعت کر لی ہے، حسین کا ہاتھ کوئی ایک ہاتھ نہیں تھا، وہ تنہا حسین کا ہاتھ نہیں تھا، لوگوں حسین کے ہاتھ میں صدیق کی صداقت بھی تھی، حسین کے ہاتھ میں فاروق کی عدالت بھی تھی، حسین
حسین کے ہاتھ میں عثمان کی سخاوت بھی تھی، حسین کے ہاتھ میں مولا علی کی شجاعت بھی تھی، حسین کے ہاتھ میں مصطفیٰ کی شریعت بھی تھی، لوگوں کے لیے دلیل بن جائے گی۔ جب حسین نے بیعت کر لی تو ہمیں بیعت کرنے میں اعتراض کیا، اور وہ اس لائق نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اسے امین بنایا جائے، اسے ذمہ دار بنایا جائے۔ اللہ اکبر، آپ کشمکش میں بڑے، اگر مدینے میں رہتا ہوں تو خوریزی ہونے کا اندیشہ ہے، بیعت نہیں کرتا ہوں تو یہ لوگ مجھ سے مطالبہ کریں گے، اور بیعت کرتا ہوں تو پھر دلیل بن جائے گی لوگوں کے لیے کہ حسین نے فاجر و فاسق کی بیعت کر لی ہے، اب کیا کریں؟ بالآخر آپ نے فیصلہ کیا کہ اب مدینہ چھوڑنا پڑے گا، مدینہ چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ نانا مصطفیٰ کے مدینے میں خوریزی ہو یہ حسین کو گوارا نہیں۔ اپنے گھر والوں کو بلایا، بھائی عباس جی آقا حسین، بیٹا علی اکبر جی ابا حضور، تیاری کرو۔ کہاں کی تیاری؟ کہ مدینہ چھوڑنے کی تیاری۔ اللہ اکبر، وہ مدینہ جو پوری کائنات میں سب سے پیارا میرے نبی کو تھا، میرے آقا کو سب سے پیارا مدینہ تھا، وہ مدینہ کہ جہاں پر حسین کی پیدائش ہوئی تھی، ہاں وہی مدینہ جہاں حسین کا بچپن گزرا تھا، ہاں وہی مدینہ کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا جو میری مسجد میں آ کر ایک نماز پڑھے اللہ اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہاں وہی مدینہ کہ جہاں پر نانا مصطفیٰ کا گنبد خضرا ہے، ہاں وہی مدینہ جہاں پر خاتون جنت کا مزار اقدس ہے، ہاں وہی مدینہ جہاں پر بھائی حسن کی قبر مبارک ہے۔ وہ مدینہ کو چھوڑنا کتنا مشکل تھا، لیکن مدینہ چھوڑنا تو گوارا کر لیا، لیکن مدینے میں خوریزی ہو، مدینے میں مسلمانوں کا خون بہایا جائے، یہ آپ نے گوارا نہیں کی۔ تیاری کا حکم دیا، تیاری میں لگ گئے سب لوگ۔ اب گھر چھوڑنا ہے یار، اللہ اکبر، کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ حجاج اکرام جاتے ہیں اور جانے کے بعد 8 دن مدینے میں رہتے ہیں، جب عاشق ہوتے ہیں پلٹ کر آتے ہیں، ایسا لگتا کہ دل سینے سے نکل کر کے باہر آ رہا ہے۔ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس مدینے کو چھوڑنا جہاں پر بچپن کی یادیں بھی ہیں، اماں خاتون جنت کا مزار مقدس بھی ہے، جانے کائنات کا گنبد خضرا بھی ہے۔ ارے جب ہم 8 دن کے لیے جاتے ہیں، تڑپ تڑپ کے بلک بلک کر روتے ہیں، وہ حسین جس کا بچپنا جوانی سب کچھ وہی گزرا، اس کو مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہوا ہوگا۔ بالآخر چاہتے ہوئے مدینہ طیبہ سے رخصتی کا ارادہ کر لیا۔ شام کا وقت ہوا، ولید ابن عقبہ نے پھر پیغام بھیجا، حسین کیا ہوا؟ کوئی جواب نہیں ملا، آئیے بیعت کر لیجئے۔ آپ نے کہا اب رات ہونے والی ہے، صبح ہونے کا انتظار کیجئے، صبح ہو کر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے، صبح جب ہوگی تب دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ اب رات ڈھلنے لگی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینے میں سورج غروب ہو گیا، رات کا جھلپلا شروع ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اب کجاوے کسے جا رہی ہے، سامان باندھا جا رہا ہے۔ اہل بیت اطہار کو مدینہ چھوڑنے کی تیاری میں مشغول کر دیا گیا ہے۔ رات جب بھیگنے لگی، رات ڈھلنے لگی، لوگوں کی آمد و رفت بند ہو گئی، پوری کائنات دنیا میں سو رہی تھی۔ میرے آقا حسین گھر سے نکلا، بہن زینب نے کہا بھیا حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا بہن زینب سنو، آج مدینے سے ہمارا جانا ہو رہا ہے، نہ جانا پھر پلٹ کے آنا ہو کہ نہ ہو، میں آخری بار نانا مصطفیٰ کے مزار پر حاضری دینے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ مصطفیٰ کہ جو نانا وہ مصطفیٰ کریم جو حسین کو اپنے
اپنے کندھوں پر بٹھا لیا کرتے تھے، کبھی پیاس لگتی تھی اپنی زبان مبارک چسا دیا کرتے تھے۔ اس حسین نے جا کر نانا مصطفیٰ کے روزے پر اب آنے لگے ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، بوجھل قدموں کے ساتھ مصطفیٰ کے مزار پر آ گئے۔ آنے کے بعد سلام عرض کرتے ہیں نانا حضور، آپ کی امت کے کچھ شر پسند لوگوں نے میرا مدینے میں رہنا مشکل کر دیا، آقا میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، یا رسول اللہ آپ کی شریعت کی حفاظت کے لیے مجھے مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اے میرے آقا نانا جان، آپ میری طرف رہنمائی فرمائیے، مجھے سہارا دیجئے، مجھے صبر کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اکبر، وہ لاڈلا نواسا کہ جس کو نبی اپنے سینے پہ بٹھا لیتے تھے، کبھی پیٹ پر بٹھا لیتے تھے، آج مصطفیٰ کریم سے اپنے گلے شکوے کر رہا ہے، نانا مصطفیٰ کے مزار پر رو رو کے سلام عرض کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اے نانا حضور، یہ آپ کا مدینہ جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، لیکن حسین چھوڑ کے جا رہا، آقا آپ کی شریعت کی خاطر، آپ کے مدینے کی حرمت کی خاطر جا رہا ہے، اپنی خوشی سے نہیں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کہتے جاتے ہیں آقا کبھی ایسا وقت آئے گا کہ یہاں پر اپنے بھی آئیں گے، پرانے بھی آئیں گے، بیگانے بھی آئیں گے، لیکن پتہ نہیں حسین پلٹ کے دوبارہ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ جس کا یہ نانا کا مدینہ ہے، اس حسین کو دوبارہ آنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح فریاد کرتے جا رہے، بالآخر آپ سوچ سکتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کے دل اطہر پر، قلب انور پر کیا بیت رہی ہوگی۔ میرے مصطفیٰ مزار انور کے اندر کس طرح حسین کی فریاد سماعت فرما رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، آپ جب آخری سلام عرض کر کے باہر نکلتے ہیں، ایک دیوار پر کچھ پرندے نظر آئے، عرض کرتے نانا یہ پرندے بھی آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، لیکن حسین کو شاید حاضری نصیب نہ ہوگی۔ وہ پرندوں سے کہتے، اے پرندو تم کتنے خوشبخت ہو کہ تم صبح کو بھی نانا کے مزار کا دیدار کرو گے، شام کو بھی مزار کا دیدار کرو گے، یہاں کی آب و ہوا میں سانس لوگے، لیکن حسین پر آج مدینے کی فضا تنگ ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، آپ پھر اس کے بعد میں جنت البقیع کے اندر اپنی ماں فاطمہ کے مزار پر جاتے ہیں، آخری سلام پیش کرنے کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ لوگوں ماں کی قبروں پہ جایا کرو، باپ کی قبروں پہ جایا کرو، تم بھی ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کیا کرو۔ وہ منتظر رہتے ہیں کاش ہمارا بیٹا کبھی آئے ہمیں سلام کرنے کے لیے، وہ قبر میں تمہارا انتظار کرتے ہوتے ہیں۔ جب کوئی دوسرا جاتا اپنے مردے کو ایصال ثواب کے لیے، تو دوسرا پڑوسی کہ جس کے گھر کا کوئی نہیں جاتا، اس کو تکلیف تو ضرور ہوتی ہوگی کہ اس کے گھر والے تو آتے ہیں، میرے گھر سے کوئی نہیں آتا۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جایا کرو۔ بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ جو شب قدر کا انتظار کرتے ہیں یا شب برات کا انتظار کرتے ہیں کہ جب آئے گی تو ماں باپ کی قبروں پہ جائیں گے۔ نانا جب بھی موقع ملے کچھ دیر ماں باپ کی قبروں پہ جا کر بیٹھ جایا کرو۔ ارے تمہیں وقت ملتا ہے، کبھی کسی مزار پہ چلے جاتے ہو، کبھی کسی مزار پہ چلے جاتے ہو، کوئی جاتا بعد ہمارے نوجوانوں کا حال کیا، گاڑی میں چابی لگاتے ہیں، بائک سٹارٹ کرتے ہیں، کبھی جا رہے لوٹے شاہ کے مزار پر، کبھی جا رہے جھاڑو والے بابا کے مزار پر، کبھی جا رہے بدنا والے بابا کے مزار پر۔ اے لوگوں، ان مزاروں کا فائدہ تمہیں بعد میں ملے گا، پہلے اپنے ماں باپ کی قبروں پر جایا کرو، اپنے ماں باپ کی قبروں پر جا کے سلام کیا کرو۔ ماں باپ کی قبروں پر جا کر سلام کرو گے، تمہارے ماں باپ خوش ہوں گے، اگر عذاب میں ہوں گے ان کے لیے ایصال ثواب کر کے آؤ گے، انہیں راحت ملے گی، اور رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے، مولا کس طرح ہمارا بچہ ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری خدمتیں کرتا ہے، ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، مولا ہمارے بچے کو سلامت رکھنا، اسے مصیبتوں سے محفوظ رکھنا۔ اللہ اکبر، اب میرے آقا حسین اپنی ماں کے مزار پر بھی جاتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، وہاں پر بھی یہی کہتے ہیں ماں آج تیرا حسین تیرا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا غور کریں اس مرحلے کو، تو کتنا سنگین مرحلہ ہوگا کہ حسین اپنی ماں سے جب کہہ رہے ماں تیرا حسین تیرا مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، تو مزار انور کے اندر خاتون جنت کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔
اب سوچے، تصور جمائے، ایک بیٹا جب ماں سے جدا ہوتا ہے، شاید آپ لوگوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ماں سے دور نہیں رہتے، کبھی موقع نہیں پڑا دور رہنے کا. ہمیں پتا ہے ہم بچپن سے ماں سے دور رہے. جب گھر سے جاتے تھے تو ماں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، جہاں تک نظر آتے تھے ماں کھڑی کھڑی دیکھتی رہتی تھی. اور ایک بار ممبئی جانے کا اتفاق ہوا، پڑھائی کی غرض سے جا رہے تھے، تو اس وقت کی کیفیت کو میں بیان نہیں کر سکتا. ممبئی کوئی زیادہ دور نہیں تھا، لیکن گاؤں والوں کے لیے بہت بڑی جگہ ہوتی ہے، بڑا نام ہوتا ہے. دلی بمبئی بہت بڑی جگہ ہوتی ہے. ادھر میں ماں کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا سکا تھا، ادھر ماں رو رہی تھی، ادھر میں بھی رو رہا تھا. لیکن تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑا، لیکن تعلیم کا نظام اچھا نہیں تھا، 8 دن کے اندر لوٹ کر آ گیا تھا. بہرحال اب ماں کے مزار پہ ہمارا آقا حسین فریاد کر رہا، بھائی حسن کے مزار پر جو ہے حاضری دی. یہاں پر میں رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کچھ ہمارے مقررین اور خطبہ پبلک کو ایموشنل کرنے کے لیے ایسی ایسی روایات بیان کرتے ہیں کہ جو عظمت و شان اہل بیت کے خلاف ہیں. بھائی انہوں نے صبر کیا، انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا. اور ایسے ایسے واقعات وہ بیان کرتے ہیں کہ دل ان کو قبول نہیں کرتا. ایسی کتابوں میں بہت زیادہ لکھا ہوا ہے، بہت کتاب بھری پڑی ہیں، طرح طرح کے واقعات. آقا حسین نانا کے مزار پر گئے، جا کر بیٹھ گئے اور اسی عالم میں آپ کو نیند آ گئی. یار یہ غم کا عالم ہے، ٹینشن کا عالم، ایسے عالم میں نیند آئے گی آدمی کو؟ اور کہتے ہیں آقا حسین کہتے ہیں اور نانا حضور میں کربلا جا رہا ہوں. ابھی تو کربلا کا ذکر ہی نہیں ہے، ابھی تو کربلا جانا کوئی ارادہ ہی نہیں. ابھی تو صرف یہ پتہ لگا امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا، ابھی کربلا جانے کا کوئی ارادہ نہیں. اور ایک صاحب نے لکھا، اور ایک صاحب مقرر بھی ہیں، وہ بہت بڑے تقریر کر رہے ہیں. امام حسین کی بارگاہ میں خط آ گئے تھے جب آپ مدینے میں تھے، مدینے میں کوئی خط نہیں آیا. سب سے پہلا خط امیر معاویہ کی وفات کا اور یزید کی خلیفہ بننے کا سب سے پہلا خط آیا تھا، اور وہ بھی ولید ابن عقبہ کے پاس. امام حسین کے پاس کوئی خط نہیں آیا تھا. تو ایموشنل کرنے کے لیے نانا حضور میں جا رہا ہوں، کربلا جا رہا ہوں، نانا حضور مجھے سہارا دینا، نانا حضور مجھے سہارا دینا. اس وقت جب میں علی اکبر کے لاشے کو اٹھا رہا ہوں گا میرے بازو بن جانا، جب علی اصغر کے لاشے کو اٹھا رہا ہوں گا میں کیسے اٹھاؤں گا؟ یہ کیا ہے بھئی؟ ابھی تو ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہے. میرے آقا حسین جانے کا ارادہ فرما رہے، مدینے سے کہاں؟ مکہ جانے کا ارادہ ہے، کربلا جانے کا کوئی ارادہ نہیں. شہادت کی خبر اگر بچپن سے مشہور ہے تو امام حسین کی ہے. علی اکبر کی شہادت کی خبر بچپن سے مشہور نہیں. قاسم کی جوانی لٹے گی بچپن سے پتا نہیں. عباس کے بازو کٹیں گے بچپن سے ان کی شہادت کے بارے میں خبر مشہور نہیں. تو جب ابھی کچھ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے تو مزار اقدس پہ جا کر کے مصطفیٰ کے حسین ایسی باتیں کیوں کہیں گے؟ اور وہ مولا علی کے جگر پارے ہیں. ہاں دکھ اس بات کا تھا کہ مدینہ چھوٹ رہا ہے. دکھ کس بات کا تھا؟ مدینہ چھوٹ رہا ہے. اور مدینے کا دکھ تو ہم غلاموں کو بھی ہوتا ہے، ہر عاشق رسول کو ہوتا ہے. شہادت کی بات تو ابھی یہاں پر ہو ہی نہیں کچھ. اور پھر مزار فاطمہ پر گئے، وہاں جا کر پھر آپ قدموں سے لپٹ گئے، قبر پر لپٹنا شروع کر دیا. اور زینب بھی ساتھ میں تھی، آپ کی بہن. دونوں بھائی بہن رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلک رہے. اور پھر خواب میں آپ کو جناب فاطمہ خاتون جنت نظر آئیں. آ کر انہوں نے اپنے گود میں امام حسین کا سر رکھ لیا.
اور وہ دلاسا دے رہی ہیں، کہتی بیٹا حسین تو فکر مت کرنا، جب تو کربلا میں جائے گا تو میں بھی آؤں گی، جب تو قاسم کے جب لاشیں کو اٹھائے گا تو تیرا بابا علی بھی ساتھ میں ہوگا، جب تو علی اکبر کے لاشیں کو اٹھائے گا تیرا مصطفیٰ نانا بھی ساتھ میں ہوگا۔ بھائی کیا ہے یہ؟ ابھی تو کربلا کی بات ہی نہیں۔ ہاں بچپن میں میرے آقا نے حسین کی شہادت کی خبر دی تھی۔ حسین یہاں سے کربلا نہیں جا رہے، کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ جا رہے ہیں۔ یہ من گھڑت کہانیاں جو ہے نا عظمت اہل بیت کو مجروح کرتی ہیں، مجروح کرتی ہیں۔ ابھی تو کوفے سے نہ کوئی خط ہے، نہ کوئی پیغام ہے، نہ ارادہ ہے۔ آپ مدینے سے اس لیے جا رہے تھے اگر یہاں رہوں گا یہ لوگ مجھ سے بیعت کا مطالبہ کریں گے اور مجھے بیعت کرنا نہیں، اگر نہیں کروں گا تو خون ریزی ہوگی، مدینے کی بے حرمتی ہوگی، اس لیے مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بالآخر آپ گھر میں تشریف لائے، اب دکھ تو ہے، تکلیف تو ہے، لیکن مقام و مرتبہ حسین اور خاندان نبوت کے مقام مرتبے کو نظر میں رکھ کر کے بیان کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی لوگ نا جوش میں اتنے ہوش کو دیتے ہیں، ہوش کے دیتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہگار بندہ آئے گا، کہے گا مولا میں بڑا گناہگار تھا، میں گناہ کرتا تھا اور میں آج تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں۔ میرا اللہ فرمائے گا بندے تو نے گناہ کیا؟ اب یہ کیا ہے؟ جب بندہ کہہ رہا تو دھاڑ کے انداز ہے اور اللہ کہہ رہا تو روکے۔ بھائی اللہ مجبور ہے کیا؟ نہیں، جب بندہ عرض کرتا ہے تو وہ رو کر کی جاتی ہے، جواب اللہ کا یا کسی بڑے آدمی کا آتا تو وہ آرڈر ہوتا ہے، اس میں آواز میں دھمک ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں خیال میں رہنا چاہیے۔ یہ بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے، بہت لوگ سنیں گے اس کو، جب بیان کریں تو عظمت و شان اہل بیت کو نظر میں رکھیں۔ اور اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اور وہاں پر وہ تڑپ رہے ہیں، کسی نے کہا وہ گلا پھاڑ لیا، اس سروں کو سر میں دھول ڈالنے لگی، یہ صبر ہے؟ یہ صبر نہیں ہے۔ ہاں رونا، مصطفیٰ بھی روئے تھے، مولا علی بھی روئے تھے۔ جنگ صفین کے موقع پر جب آپ اس جگہ سے گزر کے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا لوگوں یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا یہ کربلا۔ اچھا کربلا، پھر آپ تھوڑے ادھر آدھر نہ ٹکا، لوگوں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے شہزادوں کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں پر ان کے اونٹ بٹھائے جائیں گے اور یہاں پر میرے شہزادوں کو خون بہایا جائے گا۔ اور آپ وہاں پر بہت روئے تھے۔ رونا صبر کے منافی نہیں، لیکن یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں نا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بالآخر آقا حسین گھر میں آئے، تیاری مکمل ہو چکی، رات کا پچھلا پہر ہے۔ اب اس میں ایک روایت اور ملتی ہے کہ آپ کی ایک بیٹی تھی جناب سغرا، وہ بیمار تھی، اس لیے ان کو سفر پر لے جانے کے لیے انہوں نے تیاری نہیں کی تھی اور اس کو مدینے میں چھوڑ دیا۔ یہاں پر بھی بڑی بددیانتی کرتے ہیں ان کے بیان میں۔ سغرا روتی رہی، ابا حضور پہلے جناب علی اکبر کے پاس گئی، بھیا مجھے ساتھ نہ لے چلو، پھر جناب عباس کے پاس گئی، چچا تم ہی سفارش کر دو، پھر جو ہے قاسم کے پاس گئی، بھیا تم مجھے کیوں چھوڑے جا رہے ہو، میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی اور میں مر جاؤں گی، میرا یہ ہو جائے گا، میرا وہ ہو جائے گا، بابا مجھے مکے میں مجھے بھی کربلا لے کے چلو، میں علی اصغر کو جھولے جھلاؤں گی، میں تم سے سواری نہیں مانگوں گی، ہاں اگر تمہیں یہ ٹینشن ہے نا کہ میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ سواری پر بیٹھوں گی تو سواری کم ہے، نہیں میں پیدل چلوں گی، میں تمہارے جانوروں کی سواریوں کے قدموں کو دھوؤں گی، ان کی خدمت کروں گی، میں کھانا نہیں مانگوں گی، اور جو ہے جو کھانا تم سے بچ جائے وہی دے دینا۔ اپنی اولاد کو چھوڑ کر کھانا کھائے گا یار؟ کوئی بھی آدمی اپنی اولاد کو، جو چھوٹی اولاد ہے اس کو پیدل چلا خود سواری بجائے گا؟ ایسی باتیں جو ہیں غلط ہے، شیعوں کی کتابوں سے لے کر لوگوں نے جو ہے بیان کر دیتے ہیں، تو اس چیز کو رکھنا چاہیے۔ ہاں اب دکھ ہے،
کیا ہے؟ دکھ ہے کہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ماں بھی جا رہی ہے، باپ بھی جا رہے ہیں، بھائی بھی جا رہے ہیں، 9 سال کی بچی کیسے رہے گی؟ لیکن وہ صابروں کا گھرانہ ہے، صبر کر کے رہے گی، وہ کریموں کا گھرانہ ہے، وہ بہادروں کا گھرانہ ہے۔ رات کے پچھلے پہر میں میرے آقا حسین نے اپنے قافلے کو مدینے سے نکالا اور آخری نظر نبی اکرم کے روضہ انور کی طرف ڈالی اور کہا آقا آخری سلام قبول فرما لیجئے۔ آپ کا پیارا حسین مدینے سے آپ کی عظمت کے لیے جا رہا ہے۔ بالآخر 4 شعبان المعظم سن 59 ہجری آپ نے مدینہ چھوڑا تھا، مکہ پہنچے۔ مکے میں جب لوگوں کو پہلے پتہ لگ گیا تو حسین آ رہے ہیں، بڑا زوردار شاندار استقبال کیا، کیونکہ سب جانتے تھے نواسے رسول کا مرتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ اور آپ وہاں جا کر کے مقیم ہو گئے، لوگوں کو پتہ لگا حسین ابن علی مکے میں آ گئے ہیں۔ جوق در جوق آپ کی بارگاہ میں آتے، ملاقاتیں کرتے، آپ سے دعائیں کراتے اور آپ کو تسلی دیتے، حسین ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالآخر 10 رمضان المبارک کو آپ مکہ مکرمہ میں پہنچے اور اس کے بعد لوگ آپ سے ملتے رہے، جلتے رہے اور آپ ایک پناہ گزی کی حیثیت سے مکے میں مقیم ہو گئے۔ کوئی آپ نے تعرض نہیں کیا، نہ یزید کے خلاف کوئی فوج تیار کی، نہ کوئی پروپیگنڈا کیا، نہ لوگوں سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کیا جائے، نہیں، آپ بس اپنی زندگی کے ایام گزار رہے ہیں۔ آپ کو مطلب نہیں تھا یزید کی خلافت سے، یزید کے کسی چیز سے، بس آپ اپنی زندگی وہاں پر گزار رہے ہیں۔ لیکن جب ادھر کوفے والوں کو پتہ لگا کہ حسین ابن علی نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور جو ہے وہ مدینے کو چھوڑ کر مکے میں پہنچ گئے ہیں، یہ سب کے سب سلیمان ابن سرد کے گھر میں اکٹھا ہوئے اور اکٹھا ہونے کے بعد مشورہ کیا، لوگوں ہم تم پہلے سے بھی مولا علی کے شیعہ ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، اس کے بعد ہم نے امام حسن کو بھی خلیفہ اپنا تسلیم کر لیا تھا، ہم یزید سے بھی بیزار ہیں، امیر معاویہ بھی ہمیں قبول نہیں تھے، اب یزید تو اور بھی بڑا فاسق و فاجر ہے، ایسا کرو حسین ابن علی کو کوفے میں بلا لیتے ہیں، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور ہم انہیں اپنا امام بنا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ مشورہ ہو گیا تو سب کے سب اس بات پر متفق ہو گئے، لوگوں حسین ابن علی کو بلایا جائے گا۔ سلیمان ابن سرد کہتا ہے لیکن تم بلا تو رہے ہو، لیکن اس بات کو دل میں ٹھان لینا حسین اگر یہاں پر آ جائے ان کے ساتھ غداری مت کرنا، ان کے ساتھ بے وفائی مت کرنا۔ کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، ہم مر جائیں گے، ہم کٹ جائیں گے، حسین ابن علی پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بالآخر خط لکھ دیا حسین ابن علی، ہم نے سنا ہے کہ امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، یزید تخت نشی ہو گیا، یزید بڑا فاسق و فاجر ہے، وہ بڑا گناہگار ہے، وہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا انسان ہے، ہم اس کی بیعت قبول نہیں کرتے، ہم آپ کی بیعت قبول کرنا چاہتے ہیں۔ حسین ابن علی آپ کے باپ یہاں پر تھے، ہم ان پر جان نچھاور کیا کرتے تھے، آپ کے بھائی کو بھی ہم نے اپنا خلیفہ بنایا تھا، اے حسین ابن علی آپ آ جائیے اور ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی درمیان یہ وقت گزرتا گیا اور بڑی تیزی کے ساتھ میں 1 2 3 4 5 نہیں بلکہ 150 سے بھی زیادہ خطوط امام حسین کی بارگاہ میں آ گئے۔ ایک خط میں لکھا تھا اے حسین ابن علی اگر آپ کوفے نہیں آئیں گے اور ہم مجبور ہو کر کے یزید کی بیعت کر لیں گے، کل اگر اللہ نے پوچھ لیا اے لوگو تم نے یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کیوں کی تھی، تو ہم کہہ دیں گے اے مولا ہم کیا کرتے، ہم نے تو حسین کو بلایا تھا لیکن حسین نہیں آئے تھے ہماری مدد کے لیے، ہمارے پاس کوئی امام برحق نہیں تھا، اس لیے مجبوراً ہم نے یزید کی بیعت قبول کر لی۔ تو بتاؤ آپ کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر۔ جب یہ خط پہ خط آتے رہے اور وہ عہد و پیمان آپ سے کرتے رہے تو آپ نے مشورہ کیا، عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، جناب سعید ابن ابو سعید خدری
خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے بڑے صحابہ اس وقت میں موجود تھے، لوگوں مجھے بتاؤ کیا کیا جائے؟ تو سب نے زبان کہا تھا حسین تم کوفے مت جانا، ان لوگوں کی بات کا اعتبار نہیں ہے، مت جانا، ابھی وہ آپ کے ساتھ ہے لیکن پتہ نہیں، اچھا وہ جو حدیث مصطفیٰ کی تھی وہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں تھی، وہ بھی ذہنوں میں تھی، کیونکہ کربلا کوفے کے قریب میں ہی تھا، کربلا کوفے کے قریب میں ہی ہے، لیکن یقین کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی کہ اسی دفعہ یہ معاملہ ہو جائے گا، ایسا بھی کوئی یقین نہیں تھا۔ جب منع کرتے رہے تو آپ کہتے ہیں یارو یہ بتاؤ اگر مصطفیٰ کریم نے پوچھ لیا حسین میرے دین پر آنچ آئی تھی، ایک ظالم و جابر حکمراں اس پر مسلط ہو گیا تو لوگ تمہیں فریاد کے لیے بلا رہے تھے، تم کیوں نہیں گئے تھے؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ بالآخر مشورہ ہوا ایسا کرو مسلم بن عقیل کو بھیج دو، یہ وہاں جا کر کے کوفے کے حالات سے آپ کو باخبر کر دیں گے۔ یہ بات ٹھیک ہے۔ مشورہ ہوا کہ مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے ان کو بھیجا جائے، اور اگر حالات جیسے بھی ہوں گے یہ جا کر خبر کر دیں گے، اگر درست ہوں گے تو بعد میں آپ چلے جانا، نہیں ہوں گے تو آپ یہیں رہو۔ ٹھیک ہے، آپ نے خط لکھا اور جن جنوں کے نام سے خط آئے تھے ان کا نام لے کر کے کہا کہ تم لوگوں خط مجھ تک پہنچے، تمہارا عہد و پیمان میں نے پڑھا، اب میں پہلے معاملات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، اگر تم لوگ اپنے عہد و پیمان پر برقرار رہے تو یہ مجھے باخبر کریں گے، بعد میں بھی آ جاؤں گا، پہلے میں انہیں اپنا نائب بنا کر کے تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ یہ خط لکھا اور امام مسلم کو کوفے روانہ کر دیا۔ جب خط بہت زیادہ آ گئے اور ظاہراً منع کرنے کی وجہ بھی نہیں تھی، ظاہراً منع کرتے تو کس وجہ سے کرتے؟ وہ آپ سے وعدے کر رہے، عہد و پیمان ہے اور محبت تو آپ سے کرتے ہی تھے۔ بالآخر بھیج دیا۔ امام مسلم جب کوفے میں پہنچے تو پہلے ہی ہفتے میں 12,000 لوگوں نے امام حسین کی بیعت امام مسلم کے ہاتھ پر کر لی۔ اتنے 12,000 لوگوں نے ایک ہفتے کے اندر، اور امام مسلم کی وہ عزت تھی، وہ احترام کیا، بہت استقبال کیا، آپ کو پلکوں پہ بٹھا کے رکھتے تھے، ہر وقت آپ کی خدمت بڑے ادب کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آتے تھے۔ 12,000 لوگوں نے جب بیعت کر لی اور لوگوں کے حالات کو دیکھا، امام مسلم نے خط لکھ دیا، بھائی حسین واقعی ان لوگوں نے جیسا خطوں میں لکھا تھا ویسے ہی ہے، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر یہ میری عزت و احترام کر رہے ہیں، بھائی حسین جلدی آ جاؤ، حالات درست ہے، 12,000 لوگوں نے آپ کے لیے مجھ سے بیعت کر لی ہے۔ خط روانہ کر دیا۔ ادھر یہ خط روانہ ہوا، کوفے کے گورنر اس وقت جناب نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی صحابی رسول، انہوں نے کہا لوگوں کو مسجد میں بلایا، بلا کر کے کہا کہ تم جو کر رہے ہو یزید کی مرضی کے خلاف کر رہے ہو، وہ جب سنے گا بہت بھڑکے گا، وہ تمہیں تکلیفیں پہنچائے گا۔ تم نے حسین ابن علی کو یہاں پر بلانے کی دعوت دیتی ہے لیکن یزید کبھی اس پر راضی نہیں ہوگا۔ اسی مجلس میں ایک یزید کا ہم نوا تھا، یزید کا ایک کوئی آدمی تھا، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے نعمان بن بشیر آپ اس معاملے کو اتنے ہلکے میں کیوں لے رہے ہیں؟ آپ اس معاملے پر سختی سے عمل کیجئے، آپ اس معاملے میں کمزور پڑتے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کو دکھتا نہیں ہے کہ یزید کے خلاف علم بغاوت بلند ہو چکا ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ گورنر کوفہ ہیں، یہاں کے گورنر ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں پر کنٹرول کریں، ان لوگوں
لوگوں کو روکے یہ ایسا ہرگز نہ کرے. آپ نے کہا کہ میں کس طرح سختی کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا کہ وہ نرمی کہ جس کے ذریعے میری آخرت آباد ہو جائے وہ بہتر ہے اس سختی سے کہ جس کے ذریعے میری آخرت برباد ہو جائے. میں سختی کیسے کر سکتا ہوں؟ کیا یہ لوگ غلط کر رہے ہیں؟ یہ سب کو پتا ہے کہ یزید اس لائق نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ وہاں سے اٹھا. اٹھنے کے بعد میں اس نے یزید کو خط لکھ دیا. یزید تمہارا کوفہ تمہارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے. اگر کوفے کو بچانا چاہتے ہو تو اس گورنر کو یہاں سے ہٹا دو, کسی دوسرے گورنر کو مقرر کر دو. یہ تو ان کے ساتھ بڑی ہمدردی جتا رہا. مسلم بن عقیل کوفے میں آ گئے ہیں آپ کے خلاف. انہوں نے حسین کے نام پر 12,000 لوگوں سے بیعت کر لی ہے. لوگ اہل بیعت کی محبت میں سرشار ہوتے جا رہے ہیں, لوگ بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ سے نفرت کا اظہار کرتے جا رہے ہیں. عمرو بن سعد نے بھی خط لکھا. ایک اور کم بخت نے خط لکھا. جب یزید کو یہ خط پہنچا وہ آگ بگولا ہو گیا, غصے میں بھر اٹھا اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میری خلافت میں یہ کیا ہونے لگا ہے. نہیں ایسا نہیں ہوگا. لوگوں سے مشورہ کیا کس کو گورنر بنایا جائے, کون ایسا سخت اور جو اصولوں کا پابند آدمی ہے جو کوفے کے حالات پر قابو پا سکے. تو کسی نے مشورہ دے دیا کہ اس کے لیے عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا جائے جو بصرے کا گورنر ہے. وہ بڑا سخت آدمی ہے. اس نے فوراً خط لکھ دیا, اے وہ عبید اللہ ابن زیاد تم بصرے کے بھی گورنر ہو اور کوفے کے بھی گورنر ہو. نعمان بن بشیر کو وہاں سے معزول کیا جاتا. جلدی جا کر کے کوفے کے حالات پر قابو پالو. یہ بڑا مکار اور عیار قسم کا آدمی تھا. فوراً اس نے اپنے بھائی سلیمان ابن زیاد کو بصرے میں اپنا جانشین بنا لیا, اپنا نائب بنا کر کے یہ کوفے کی طرف روانہ ہو گیا. 12,000 کا لشکر لے کر کے, کسی روایت میں 1200 آدمیوں کا لشکر لے کر کے یہ کوفے کی طرف آیا. لیکن بڑا چالاک ہے, کوفے میں گھسے گا تو کوفے والے گھسنے نہیں دیں گے کیونکہ کوفہ تو علی کے شیعوں کا ہے, علی کے محبت کرنے والوں کا, حسین سے محبت کرنے والوں کا شہر ہے. اس میں مجھے گھسنے نہیں دیں گے. اس نے چال چلی مغرب اور عشاء کے درمیان میں وہ راستہ جو مدینہ منورہ سے آتا تھا, جو حجاز مقدس سے راستہ آتا تھا, اس راستے پر گھوم کر گیا. حجازی لباس پہنا, حجازی راستے سے مغرب و عشاء کے درمیان کوفے میں داخل ہوا. لوگوں کو انتظار تھا کہ حسین ابن علی آنے والے ہیں, تو لوگ سمجھ گئے حجاز کا راستہ ہے, حجازی لباس بھی ہے, ساز و سامان بھی ساتھ میں ہے. کسی نے نعرہ لگا دیا, لوگوں ابن رسول اللہ کوفے میں تشریف لے آئے. اب جب یہ آواز لگی تو لوگ تو آپ کے منتظر تھے, جوق در جوق آنا شروع ہو گئے اور سب نے مرحبا بک یا ابن رسول اللہ خیر مقدم اہلا وسہلا مرحبا کے نعرے لگانا شروع کر دیے. اور بڑی آؤ بھگت کے ساتھ جب لوگ جو گھروں میں تو وہ بھی آ گئے نکل کے, یہاں تک کہ راستہ تنگ ہونے لگا, جگہ نہ ملی. تو اس کا ایک ہوا خواہاں تھا, اس نے اعلان کیا, لوگوں راستہ چھوڑ دو, یہ حسین ابن علی نہیں, یہ عبید اللہ ابن زیاد ہے جو کوفے کے نئے گورنر بن کر کے آئے ہیں. لوگوں نے سنا, ان کے ہوش اڑ گئے, یہ تو بڑا سخت آدمی ہے, یہ کیسے داخل ہو گیا. بالآخر لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے اور یہ گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا. جب گیا تو صرف 10-12 آدمی اس کے ساتھ, باقی سب اپنے گھروں کو چلے گئے. صبح ہوئی, اس نے کوفے کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جو ذمہ دار لوگ تھے. ان کو بلا کر کے کہنے لگا, لوگوں تم نے یزید کے خلاف علم بغاوت شروع کر دیا ہے, کیا تمہیں اپنی آخرت اور اپنے انجام پر غور نہیں کرنے کا موقع ملا؟ کیا مطلب کا مطلب یہ ہے, اس نے مجھے حکم دیا ہے, اس نے مجھے گورنر بنا کر بھیجا ہے, جو یزید کی بیعت کر لے گا ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں گے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, اور جو یزید کی بیعت سے انکار کرے گا ہم اس کی سر کو کاٹ کر کے اسی کے دروازے کے سامنے اس کی لاش کو لٹکا دیں گے. اور یہ اس نے اعلان کیا اور جتنے لوگ تھے سب کو قید کر لیا گورنر ہاؤس میں. اب جب قید کر لیا, یہ خبر
پھیل گئی پورے کوفے میں. تو لوگوں کو جب پتہ لگا کہ ہمارے خاندان کے لوگ یہاں پر آ گئے اور انہیں قید کر لیا گیا ہے، تو سب کے سب تلواریں، تیر اور ہتھیار لے کر کے نکل آئے اپنے خاندان کے لوگوں کو چھڑانے کے لیے، اور گورنر ہاؤس کا احاطہ کر لیا. یہاں تک کہ جب تمام لوگ اکٹھا ہو گئے تو وہی گھبرا گیا. اب پورے کوفے کے لوگوں سے لڑنا آسان کام نہیں تھا. اس نے کہا کہ لوگوں اپنے اپنے گھر والوں سے کہو کہ یہ لوٹ کر چلے جائیں، ان کے ساتھ ہم کوئی برا برتاؤ نہیں کریں گے. اگر انہوں نے اس کا محاصرہ نہیں چھوڑا، لوٹ کر نہیں گئے، تو ہم تمہیں قلعے کے اندر ہی قتل کر دیں گے، قلعے کے اندر قتل کر دیں گے. دیواروں پہ چڑھو، اپنے اپنے خاندان والوں کو بولو کہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں. اللہ، جب یہ معاملہ ہوا سب دیواروں پہ چڑھے اور کہا کہ تمہیں ہماری عزت اگر چاہیے، ہماری جان چاہیے، تو اپنے گھروں کو لوٹ کر چلے جاؤ. لوٹ کر چلے گئے. اب اس کے بعد جناب مسلم بن عقیل مختار بن عبیدہ کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے. سب کو پتا تھا، وہی لوگ آتے تھے، آپ سے ملتے تھے. تو آپ کو پتا لگا کہ اب مختار بن عبیدہ کے گھر کی تلاشی لی جائے گی. ابن زیاد مسلم بن عقیل کو بلائے گا. تو آپ وہاں سے نقل مکانی کر کے ہانی بن عروہ کے گھر چلے گئے. وہ پہلے بیت تھے، اور ہانی اور ابن زیاد کے پرانے تعلقات تھے. جناب ہانی بن عروہ اس سے ملاقات کرنے نہیں آئے، اس سے ملنے نہیں آئے، کیونکہ جانتے تھے اگر جاؤں گا تو پوچھ لے گا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے، تم نے انہیں کہاں چھپا رکھا ہے، اس لیے آپ اس کے پاس نہیں جاتے تھے. ابن زیاد نے پیغام بھیجا، مسلم بن عقیل آؤ، آؤ مجھ سے ملاقات کرو. جناب مسلم بن عقیل کے وہ محبت کرنے والے ہانی بن عروہ ابن زیاد کے پاس آئے، آ کر کے سلام کیا. اس نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا. کہتا ہے کہ ہانی تجھے شرم نہیں آتی، اپنے گھر کو سازشوں کا اڈا بناتے ہوئے تو نے یزید کے خلاف، امیر المومنین کے خلاف اپنے گھر کو سازشوں کا اڈا بنایا ہے. کا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ تو نے جناب مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے. اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں. اللہ اکبر. اس نے پتہ لگایا کہ پتہ کیسے لگے کہ جناب مسلم بن عقیل کہاں ہے. تو اس کے ایک غلام تھا جو ملک شام کا رہنے والا تھا، اس کا نام تھا ماقل. اس کو کہا 3000 درہم دینے کے بعد جاؤ جا کر کے مسلم بن عقیل کا پتہ لگا ہو کس کے گھر میں چھپے ہوئے. اس نے 3000 درہم لیے، مسجد کوفہ میں پہنچا، مغرب کی نماز پڑھی. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد یہ دیکھتا رہا، کبھی کسی کو دیکھتا، کبھی کسی کو دیکھتا. ایک کونے میں جناب مسلم بن عوسجہ اسدی نماز پڑھ رہے تھے، ان کے پاس گیا، جا کر کے سلام کیا. کہتا جی میں ملک شام کا رہنے والا، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، یہ میرے پاس 3000 درہم ہے، ان کو نذرانہ بھی دینا چاہتا ہوں. آپ کو کچھ پتا ہے کہ مسلم بن عقیل کہاں چھپے؟ وہ کہتے ہیں یار مسجد میں اتنے سارے لوگ ہیں، تو نے مجھ سے کیوں پوچھا؟ کہا جی آپ کے چہرے کی خیر و برکت دیکھ کر کے مجھے لگا کہ شاید آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوں گے، اس لیے مجھے لگا. تو جب آپ نے سوچا یہ محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، پیسے اس کے پاس میں، تو کہا کہ ہاں واقعی میں بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، آؤ میں تمہیں لے کر کے چلتا ہوں. یہ سے لے گئے. اس نے جا کر پہلے بیعت کی، وہ نذرانہ دیا، اور پھر صبح کو آپ کے پاس پہنچ جاتا تھا، شام تک رہتا تھا، اور جو بھی وہاں پر باتیں ہوتی تھی پوری رپورٹ آ کر ابن زیاد کو دے دیا. اب جب ہانی بن عروہ کو بلا کر لایا گیا، آپ نے منع کیا نہیں میرے گھر میں تو نہیں ہے. تو وہ جو غلام ماقل تھا وہ پردے سے نکل کر باہر آ گیا، کہتا ہے کہ تمہارے گھر میں یہ باتیں نہیں ہوتی. اب وہ تو روز جاتا تھا، اس کو تو پتا تھا. تو آپ نے کہا ہاں میرے گھر میں ہیں. کہا ان کو میرے حوالے کر. کہا ایسا ہے میں نے ان کو پناہ دے رکھی ہے، میرے مہمان ہیں، اتنا موقع دے دیجئے کہ میں جا کر کے ان کو اپنی پناہ سے آزاد کر دوں اور ان سے کہوں آپ میرے گھر سے چلے جائیں، کہیں اور جا کر ٹھہر جائیں. کہا کہ نہیں تم اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک مسلم بن عقیل میرے حوالے نہیں کر دو گے.
اور ان کو قید کر لیا اور ڈنڈوں سے مارنا شروع کیا. آپ کے چہرے پر مارتا, آپ کے سر پر مارتا, آپ کے چہرے سے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا. اور کسی نے خبر پھیلا دی کہ جناب ہانی بن عروہ شہید کر دیے گئے ہیں, ان کو قتل کر دیا گیا ہے. جب آپ کے خاندان کے لوگوں کو پتا چلا, سب کے سب جو ہے برہم ہو گئے. اور جناب مسلم بن عقیل بھی ان لوگوں کو لے کر کے جناب ہانی بن عروہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے باہر نکل آئے. اللہ اکبر. اب پورے کوفے کے لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ میں 40,000 سے بھی زیادہ لوگ تھے. گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیا, سب نے اس کو گھیر لیا. کہتے ہیں انتقام لو, انتقام لو, ابن زیاد کو قتل کرو. انہوں نے ہانی کو جو ہے قتل کر دیا. وہ ایک محب اہل بیت تھے, وہ بڑا نیک آدمی تھا, ہم اس کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. اللہ اکبر. جب اس ابن زیاد نے سوچا, یہ گھبرا گیا کہ ہانی تو ابھی زندہ ہے. قاضی شریح کو بلایا, قاضی شریح آپ اندر آ جاؤ, آ کر کے جناب ہانی بن عروہ سے ملاقات کر لو, وہ ابھی زندہ ہے, ان کو قتل نہیں کیا گیا. آپ آئے, آنے کے بعد ان سے ملاقات کی. جناب ہانی بن عروہ نے کہا کہ قاضی شریح ایسا کرو کہ میرے خاندان والوں سے بتا دو, لوگوں سے بتا دو, اگر 10 لوگ بھی اندر آ گئے تو میں آزاد ہو جاؤں گا, کیونکہ اندر زیادہ لوگ نہیں ہیں, ان کا مقابلہ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے. لیکن قاضی شریح کے ساتھ میں ابن زیاد نے اپنا ایک جاسوس سپاہی بھیج دیا کہ جاؤ, جا کر کے دیکھو یہ لوگوں سے کیا کہیں گے. تو آپ نے اس جاسوس کی وجہ سے اتنا کہہ دیا کہ لوگوں, جناب ہانی بن عروہ شہید نہیں ہوئے, وہ زندہ ہیں, وہ باحیات ہے. اتنی بات کہنی تھی کہ جتنے بھی وہ لوگ تھے وہ سب کے سب جو ہے ٹھنڈا ان کا غصہ پڑ گیا. اس کے بعد میں وہ تمام قبیلے کے لوگ جو اس نے قید کر رکھے تھے, ابن زیاد نے اعلان کر دیا, لوگوں اپنے اپنے خاندان والوں سے بول دو, اگر یہ مسلم بن عقیل کا ساتھ دیں گے تو تمہیں قتل کر دیں گے, تمہاری عورتوں کو بیوہ کر دیا جائے گا, تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا, تمہاری لاشوں کو گھوڑوں کے ذریعے رون دیا جائے گا, ان کی لاشوں کو ان کے گھروں کے سامنے ٹانگ دیا جائے گا. اللہ اکبر. ان سب سے کو مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں. 40,000 لوگ تھے, اگر مسلم بن عقیل اشارہ کر دیتے تو اس گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی. لیکن آپ چونکہ نبی کے خاندان والے تھے, آپ جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے, آپ تو یہ چاہتے تھے کہ بات چیز سے معاملہ صلح پا جائے, پورے زنا ہو تو اچھا ہے, مسلمانوں کا خون نہ بہایا جائے. بالآخر جب لوگوں نے اپنے اپنے خاندان والوں سے کہا کہ ان کا ساتھ چھوڑ دو, ان کا ساتھ مت دو, ورنہ ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی, ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے, ہمارے مکانوں کو آگ لگا دی جائے گی, اے لوگوں اپنے بارے میں کچھ سوچو اور ہم یہاں پر مار دیے جائیں گے. تو لوگ دھیرے دھیرے کھسکنا شروع ہو گئے, یہاں تک کہ جب آپ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کوفہ میں گئے تو 40,000 میں سے صرف 500 لوگ باقی رہ گئے. کتنے؟ 500 لوگ. اور جب نماز پڑھ کے آپ فارغ ہوئے ہیں تو مسجد میں تنہا مسلم بن عقیل تھے, کوئی دوسرا ساتھ میں نہیں تھا. کون لوگ تھے؟ شیعہ حضرات. لوگ کہتے ہیں نا کہ یزید نے امام حسین کو قتل کرایا, لیکن تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر آپ دیکھیں گے تو پتہ لگے گا ان شیعوں کا ہاتھ بھی حسین کے قتل کرانے میں بہت بڑا ہے. بھئی یہ کوفے میں کون لوگ تھے؟ شیعی تو تھے, انہی لوگوں نے بلایا تھا اور یہی سب ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد مسلم بن عقیل اب کہاں جائیں؟ سارے دروازے بند, سارے مہمان خانے بند. اس غربت و اجنبیت کے ماحول میں آپ راستے سے گزرتے جا رہے, رات چھا گئی. ایک عورت طوعہ نامی اپنے مکان کے دروازے پر بیٹھی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی. کہتے ہیں آپ نے جا کر اس سے پانی مانگا کہ بڑی بھی پانی ملے گا, وہ کہیں پانی پلایا, آپ نے پانی پیا, وہیں بیٹھے رہے. کہتی ہیں آپ نے پانی تو پی لیا, اب جاتے کیوں نہیں؟ آپ خاموش رہے.
اس نے پھر 2-3 بار سوال کیا، آپ نے پانی پی لیا ہے، اب کیوں بیٹھے ہیں، اپنے گھر جائیے۔ تو آپ کہتے خدا کی بندی یہاں پر میرا کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ آپ ہیں کون، معاملہ کیا؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں۔ اچھا آپ ہیں مسلم بن عقیل؟ کا ہاں، آئیے میرے گھر میں آئیے، ہم تو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ اپنے گھر میں لے گئی اور لے جانے کے بعد کھانا پیش کیا، آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ جب بار بار خدمت کے لیے آتی تھی جاتی تھی، اس کا بیٹا بھی آ گیا، بیٹے نے کہا کہ امی کیا بات ہے اس کمرے میں آج آپ بہت بار بار جا رہی ہیں؟ کہ بیٹا کچھ نہیں۔ جب بیٹے نے اصرار کیا تو کہا کہ ہمارے گھر مسلم بن عقیل اللہ کے نبی کے خاندان کے چشم و چراغ مہمان بن کر کے آئے ہیں، بیٹا کسی کو بتانا نہیں، لوگ ان کے دشمن ہو گئے ہیں۔ اب وہ لالچی تھا، ابن زیاد کے ایک سپاہی تھا محمد بن اشعث، اس کے بیٹے سے اس کی دوستی تھی، اس نے اس سے جا کر کہا کہ مسلم بن عقیل تو میرے گھر میں ہے۔ صبح کے وقت میں اس نے اپنے باپ سے کہا، اس کے باپ نے ابن زیاد کو بتا دیا کہ مسلم بن عقیل فلاں گھر میں ہے۔ اس نے سواروں کو بھیجا، سپاہیوں کو بھیجا، جاؤ جا کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لاؤ۔ جب آپ نے سنا کہ گھوڑوں کی آواز آ رہی، آپ سمجھ گئے شاید سپاہی مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں، تو آپ نے تلوار لی، جیسے کمرے سے نکلے جب تک وہ لوگ گھر میں گھس گئے تھے اور جنگ کرنا شروع کر دی، لڑائی شروع ہو گئی۔ اب ادھر کئی سارے لوگ ہیں، ادھر آپ اکیلے ہیں، پھر بھی لڑتے رہے لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی مسلم بن عقیل پر بھرپور حملہ کرنے کی۔ جب وہ ہار گئے تنہا علی کے شیر سے، تو ان کمبختوں نے چھت پر چڑھ کر کے پتھر برسانا شروع کر دیے، اور سب طرف سے تیروں کی بارش اور سیٹوں کے مٹھے بنا کر لکڑیوں کے ان میں آگ لگا کر کے پھینکنا شروع کر دیے۔ جب آپ نے یہ بزدلانہ طریقہ جنگ دیکھا، گھر سے باہر نکلے اور گھر سے باہر جو لوگ تھے ان سے لڑنا شروع کر دیا۔ اب کافی دیر لڑتے ہو گئی تھی، جسم میں کمزوری اور نقاہت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ محمد بن اشعث بولا، مسلم بن عقیل آپ تلوار رکھ دیجئے، آپ کے لیے امان ہے۔ کہا کہ امان ہے؟ کہاں امان ہے؟ کہ تمہاری امان کا مجھے بھروسہ نہیں۔ کہ نہیں، آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا، اپنی تلوار روک لیجئے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم امان دیتے ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ امان کا مطلب یہ ہوتا تھا ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں آپ پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو ہم آپ کی طرف سے لڑیں گے۔ امان کا مطلب یہ ہوتا تھا۔ آپ نے تلوار رکھ لی، آئے چاروں طرف سے ان کمبختوں نے آ کر کے آپ کو گھیر لیا۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ ایک سواری لائی گئی اور اس سواری پر آپ کو بٹھایا اور تلوار آپ کی ترکش سے نکال لی گئی۔ آپ نے کہا یہ تو بدعہدی ہے، تم نے کہا تھا کہ امان ہے، اگر تم امان نہیں دیتے تو میں اس طرح اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کرتا۔ کہا کہ نہیں، آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا، آپ چلے۔ بلاخر گورنر ہاؤس آپ پہنچے، دروازے پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، دروازے پر پانی کا ٹھنڈا مشکیزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے کہا مجھے پانی مل جائے گا؟ ایک کمبخت بولا نہیں، تمہیں پانی نہیں ملے گا۔ پھر دوسرے نے کہا نہیں، پانی پلا دو۔ کٹورے میں کر کے پانی دیا گیا، تو کیونکہ آپ کا اوپر کا ہونٹ تلوار سے کٹ گیا تھا، جیسے ہی منہ کے قریب کیا پانی کا پیالہ، اوپر کے کٹے ہوئے ہونٹ سے وہ لگا تو خون پانی میں اتر آیا، اور پورا پانی خون سے رنگین۔ آپ نے پانی پھینکا، دوسرا پانی دیا، اس میں بھی ایسی ہوا۔ تیسری بار آپ کے 2 دانت ٹوٹ کر کٹورے میں گر گئے۔ آپ نے پیالہ رکھ دیا اور فرمایا شاید اب زندگی میں پانی میری زندگی میں نہیں ہے، اب دنیا کا پانی میری زندگی سے اٹھ گیا ہے۔ بلاخر مسلم بن عقیل کے پاس آپ کو مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ آپ جا کر کھڑے ہوئے، سلام نہیں کیا، سلام نہیں کیا۔ ایک سپاہی کہتا ہے کہ آپ نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ آپ نے کہا کہ اگر ابن زیاد کا ارادہ میرے قتل کا ہے تو اس کو کوئی سلام نہیں، اور اگر قتل کا ارادہ نہیں ہے تو اس کو بہت سلام ہو۔ وہ کہتا ہے ابن زیاد مسلم بن عقیل، آپ یہ بتاؤ کہ یہاں پر لوگ بڑے سکون سے رہ رہے تھے، سارا نظام اچھا چل رہا تھا،
آپ یہاں پر کیوں بغاوت کرانے آ گئے؟ کیوں یہاں کے ماحول کو خراب کرنے آ گئے؟ کیوں اسلامی مملکت میں انتشار و اختلاف پیدا کرنے کے لیے آ گئے؟ آپ نے کہا ابن زیاد سن غور سے سن، ہم آئے نہیں، ہمیں بلایا گیا ہے، ان لوگوں نے ہمیں بلایا، اور سن تیرے باپ نے یہاں پر جو ظلم و ستم جاری رکھا ہوا تھا، لوگوں نے اس کی شکایتیں ہم سے کی ہیں، تیرے باپ جو تھا زیاد اس کی بھی بڑی شکایت ہمیں ملی ہے، اس نے دین میں رخنہ اندازی شروع کر دی تھی، ہر لوگوں کو ہم دین کی صحیح راہ دکھانے یہاں پر آئے ہیں، ہم نے کسی کی حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم تو لوگوں کو نبی کا دین سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ ابن زیاد کم وقت کہتا ہے او مسلم عقیل، او بدکار، کیا تو دین سکھانے آیا ہے؟ کیا تو بھول گیا جب تو مدینے میں شراب پیا کرتا تھا؟ اللہ اکبر، اس کم وقت نے جھوٹ بولا تھا۔ آپ کہتے ہو نا ہنجار انسان، کیا میں نے شراب پی؟ کہا تو نے شراب پی؟ کیا قسم خدا کی ہم نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا؟ ارے ہم نبی کے گھر والے ہیں، نبی کے تشریف لانے کے بعد میں ہم نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تیرے باپ نے یہاں پر جو دین میں غلط چیزیں رائج کر رکھی تھی، ہم ان کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بات ہوتی رہی، یہ بات ہوتی رہی۔ کہتا کہ تم یہاں پر کیوں آئے؟ آپ نے کہا انہوں نے بلایا تھا، اگر تمہیں ہمارا یہاں پر آنا منظور نہیں تو ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم واپس پھر مکے یا مدینے چلے جائیں گے، ہمیں کچھ لینا دینا ہے، تم نے بلایا تھا، ان لوگوں نے بلایا تھا۔ کہتا نہیں، واپس تو نہیں جاؤ گے، یا تو یزید کی بیعت کر لو یا پھر مرنے کو تیار ہو جاؤ۔ آپ نے کہا یزید کی بیعت کرتے تو مدینے کو نہیں چھوڑتے، یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو نانا مصطفیٰ کا مزار نہیں چھوڑتے، اگر یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو جنت البقیع کو نہیں چھوڑتے، یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو ہم مصطفیٰ کے روزے کی وہ سنہری جاریہ نہیں چھوڑتے۔ یزید اس لائق نہیں کہ اس کی بیعت کی جائے۔ اس نے کہا پھر مرنے کو تیار ہو جاؤ، کہ میری کچھ وصیتیں ہیں، میں وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، کر دو۔ وہیں پر اس کے سپاہیوں میں ایک سپاہی بیٹھا تھا جس کا نام تھا عمرو بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، صحابی رسول کا بیٹا تھا۔ اس قریشی خاندان کا، مکے کے رہنے والے تھے آپ۔ اس کو بلایا آپ نے ایک طرف، اس نے دیکھا ابن زیاد کی طرف کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، کہ سن لے کیا کہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ دیکھ میری 3 باتیں ہیں، پہلی بات یہ کہ میرے قتل کے بعد میری لاش کو دفن کر دینا، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ میں نے کوفے میں ایک آدمی سے 700 روپے کا قرض لے لیا ہے تو اس کو ادا کر دینا، اور تیسری یہ ہے کہ میں نے حسین بن علی کو خط لکھ دیا ہے کہ کوفے کے حالات ٹھیک ہیں، آپ آ جاؤ، وہ آ رہے ہوں گے تو یہاں سے جا کے خط لکھ دینا تاکہ وہ مکے میں رہیں، یہاں کو نہیں آئے، یہاں کو نہیں آئے، یہاں کے حالات جو بھی ہے اس سے باخبر انہیں کر دینا۔ اب یہ راز کی بات تھی، اس کم وقت نے آ کے فوراً ابن زیاد کو بتا دی، انہوں نے ایسا ایسا کہا۔ وہ کہتا ہے جی درہموں کے بارے میں تمہیں اختیار ہے، چاہو تو دو چاہو نہ دو، اور قتل کے بعد ان کی لاش کا معاملہ، ان کی لاش ایسے نہیں دی جائے گی بلکہ گھوڑوں کے ذریعے گلیوں میں اس کو روندا جائے گا تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے یزید کے خلاف علم بغاوت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور سنو، حسین بن علی کے نام جو خط لکھنے کی بات کہی ہے، حسین اگر ادھر آئیں گے اور یزید کی بیعت کر لی تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں بھی ہم قتل کر دیں گے۔ اب یہ باتیں ہوئیں، اس کے بعد مسلم بن عقیل کے لیے اس نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ انہیں کوٹھے پر لے جاؤ اور اس طرح انہیں قتل کرو کہ اسلامی تاریخ میں کوئی اس طرح قتل نہ کیا گیا۔ جناب مسلم بن عقیل کو چھت پر لے جایا گیا اور کم بختوں نے بے دردی کے ساتھ مسلم بن عقیل کو شہید کیا، اور آپ کے سر کو دھڑ سمیت وہاں سے نیچے راستے میں پڑک کر دے مارا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد جناب ہانی بن عروہ جن کے گھر میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے ان کو بلایا اور کہا کہ تو نے بھی جو ہے ان کو پناہ دی تھی، تیرے ساتھ بھی وہی حشر کیا جائے گا۔
ان کو ڈنڈے مارنا شروع کیے اور کہا انہیں بھی قتل کرو اور ان کی لاش کو جو ہے کوفے کی بازاروں میں گھماؤ تاکہ پتہ لگے کہ جو لوگ بھی یزید کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھائیں گے ان کے ساتھ ایسے ہی سلوک کیا جائے گا۔ بالآخر آپ نے ایک سے تلوار چھین لی، آپ لڑنے لگے، لڑتے لڑتے کافی دیر ہو گئی، پھر وہ تلوار آپ سے چھین لی گئی اور آپ زمین پر گر پڑے۔ آپ کہتے ہیں ہائے کوئی لاٹھی میرے پاس نہیں ہے، کوئی پتھر میرے پاس نہیں، کوئی اونٹ کی ہڈی ہی مل جاتی کہ میں اس کے ذریعے ان لوگوں سے لڑتا اور اپنی آپ کی حفاظت کرتا۔ بالآخر کم بختوں نے آپ کو بھی شہید کر دیا اور آپ کی لاش کو بھی جو ہے کوفے کے بازاروں میں گھمایا گیا۔ پورے کوفے میں ایک دہشت اور خوف کا ماحول بنا دیا گیا۔ لوگوں اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو بھی یزید کے خلاف امام حسین کی محبت میں ان کے لیے کچھ بھی کرے گا اس کا یہی انجام کیا جائے گا۔ اس کے بچے یتیم ہوں گے، اس کے گھر کو اجاڑا جائے گا اور اس کے مکان کو جلا دیا جائے گا، اس کی لاش کو یوں ہی روندا جائے گا۔ اب کون آئے آگے، کون آئے اس کے سامنے اپنا سر اٹھانے کے لیے؟ تو یہی وہ کوفی حضرات تھے، یہی وہ شیعان علی تھے جو امام حسین کے قتل کے ذمہ دار بنے۔ آج سینہ پیٹتے ہیں ہائے حسین ہائے حسین، اب سینہ پیٹنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تمہارے باپ دادائی تھے جنہوں نے حسین کو بلایا تھا۔ اب غور کریں، اگر وہ جو کوفے کا جتنے لوگ تھے ابن زیاد پر ٹوٹ پڑتے اور اس کی جتنے بھی تھوڑے فوجی تھے ان پر ٹوٹ پڑتے اور پھر یہی جو قافلہ تھا یہ آگے بڑھ کر یزید کی حکومت کو، اس کے تخت کو تاراج کر سکتے تھے، اس کو نیست و نابود کر سکتے تھے اور حسین کا ساتھ دے سکتے تھے، لیکن بزدلی اور خوف ان کے دلوں میں اتنا زیادہ بیٹھ گیا تھا کہ وہ سارے وعدے، سارے خدوش سب کچھ بھول کر کے سب کے سب حسین کو قتل کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ بھائی یزید کی فوج جو 22,000 کا لشکر تھا، کہاں کے کچھ تو سپاہی تھے اور کچھ تو یہی کوفے کے ہی تھے۔ یہ کوفی تھے جو محب اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، شیعان علی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ انہی لوگوں نے جو ہے یزید کے ساتھ مل کر کے امام حسین اور ان کے خاندان کو قتل کیا۔ کیسے بھلایا جا سکتا اس تاریخ کو کہ ایک ایک بچے کو تڑپا تڑپا کر ظالموں نے جو شہید کیا۔ اور امام حسین کو تو شان ملنی تھی، ایک مرتبہ ملنا، شہادت نبوت کے بعد ایک بڑا درجہ ہے، نبوت کے بعد ایک بڑا درجہ ہے شہیدوں کا، اس درجے پر آپ کو فائز ہونا تھا، لیکن ان کی بدبختی اور ان کا کمینہ پن یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو نواسے رسول کے خون سے آلودہ کیا۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جناب قاسم کا خط پایا اور وہاں سے تیاری شروع کر دی، لیکن صحابہ اب بھی منع کرتے تھے حسین مکہ چھوڑ کر نہ جاؤ، اگر کوئی بات ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں حسین اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے فوج تیار کرتا ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، ہم ان سے لڑیں گے، اگر یہاں پر کوئی آئے گا۔ آپ حرم کعبہ میں رہتے تھے اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ آپ کو ڈر تھا کہیں آ کر کے مجھ سے کوئی جنگ نہ کرے، اور حرم کا تو سب احترام کرتے ہیں، حرم میں کوئی لڑائی نہیں کرتا، کوئی جنگ نہیں کرتا، تو آپ نے جہاں تو ایک بات فرمائی تھی، لوگوں میں حرم کے اندر قتل کیا جاؤں یہ مجھے پسند نہیں ہے، بلکہ ایک بالشت باہر قتل کیا جاؤں یہ پسند ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ مکے کے اندر حرم شریف کے اندر مجھے قتل کیا جائے، یہ میری وجہ سے خوریزی ہو۔ ادھر کوفیوں کے خطوط بھی آ رہے تھے اور کہ اب تو کوئی عذر ہی نہیں رہا نہ جانے کا، تمام صحابہ نے منع کیا، تمام دنیا سے لوگ حج کرنے مکہ جا رہے تھے۔ ماہ ذی الحج کی 7 تاریخ تھی، ایک روایت میں 6 تاریخ تھی، حج کے 3 دن باقی رہ گئے تھے، 3 دن باقی رہ گئے تھے، یہ 4 دن باقی رہ گئے تھے، اور امام حسین اس مکے کو کہ جس مکے میں آپ نے مدینے سے چل کر کے پیدل 25 حج ادا فرمائے تھے، کتنے
25 حج ادا فرمائے تھے، آج اسی کعبے کو چھوڑ کر کے کربلا کی طرف جا رہے تھے. کیا بات تھی؟ تو آپ نے کہا تھا کہ لوگوں میں دین مصطفیٰ کو بچانے جا رہا ہوں. ہاں تو یہ شان تھی جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حج تو میں نے بہت کر لیے ہیں، اب تو نفلی حج ہے، اور یہ جو ذمہ داری ہے یہ فرض ہے، اس کو نبھانا ضروری ہے. دین کو بچانا ہم پر فرض ہے، اس کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے. حج تو میں پہلے کر چکا ہوں. بالآخر یہ سفر آپ کا شروع ہوا. آگے کے حالات انشاءاللہ کل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان میں کچھ غلطی ہوگی تو اس کو معاف فرمائے. ہمارے صدر صاحب کل کی تقریر ہے، اس کے بعد پرسوں بھی ہوگی انشاءاللہ. فاتحہ وغیرہ کا بھی اہتمام ہوتا ہے، ہونا چاہیے نا. 11ویں کو ہر مہینے ہوتا ہے. یہ تو 11ویں والوں کے بابا کے بھی بابا ہیں، تو ان کی نیاز اور فاتحہ کا اہتمام بھی ہونا چاہیے. تو اس میں جو حضرات بھی جیسے حصہ لینا چاہتے ہیں وہ حصہ لے لیں، اور اپنی شرکت جس طریقے سے بھی ہو سکے وہ شامل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. اور کوئی اگر بڑا اہتمام کرنا چاہتا وہ بتا دے، اپنی طرف سے کوئی دیگ بنوانا چاہتا ہے یا کچھ اور کرنا چاہتا ہے تو وہ بتا دے، اس کا بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. تو ابھی جس کے بعد میں ظریف بھائی ہیں اور بھی یہ ناظم بھائی وغیرہ ہیں باہر بیٹھیں گے، جو جس کو دینا ہو وہ لے سکتے ہیں. شاہ سلام علیکہ، مدینے کے آقا سلام علیکہ، دو عالم کے شاہ سلام ہے. دل میں تمنا مدینے کو جائے، تمہاری غلامی میں عمر بتائے. ہے دل میں تمنا مدینے کو جائے، تمہاری غلامی میں عمر بلا لیجیے گا سلام علیکہ، دو عالم کے شاہ سلام علیکہ، مدینے کے آقا سلام علیکہ، دو عالم کے شاہ سلام. مجھے سبز گنبد نظر آ رہا ہے، میرا دل ادب سے جھکا جا رہا ہے. مجھے سبز گنبد نظر آ رہا ہے، میرا دل ادب سے جھکا جا رہا ہے. جھکا عرش اعلیٰ سلام علیکہ، دو عالم کے شاہ سلام علیکہ، مدینے کے آقا سلام علیکہ، دو عالم کے شاہ سلام.
محمد محمد میں کہتا رہوں گا، دل و جان پر فدا میں کروں گا۔ محمد محمد میں کہتا رہوں گا، دل و جان پر فدا میں کروں گا۔ سبھی ان کے شہدا سلام علیکہ، دو عالم کے شاہ سلام علیکہ، مدینے کے آقا سلام علیکہ، دو عالم کے شاہ۔ مصیبت زدوں کی مصیبت ٹلا دو، نواسوں کے صدقے میں بگڑی بنا دو۔ مصیبت زدوں کی مصیبت ٹلا دو، نواسوں کے صدقے میں بگڑی بنا دو۔ ہر ایک دل پکارا سلام علیکہ، دو عالم کے شاہ سلام علیکہ، مدینے کے آقا سلام علیکہ، دو عالم کے شاہ سلام علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وصحابك سيدي يا نور الله۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھے جو در پاک پیغمبر کے حضور، ایمان کا اس وقت اٹھانا مولا جب دم واپسی یا اللہ، لا حول ولا قوة الا بالله۔